أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. سامعین کرام، قرآن مجید دی سورہ المائدہ دی 67 آیت جڑی ہے 6 سے 7 وہ میں تھوڑے سامنے یہ آیت تبلیغ دے نانا جانی گئی، تبلیغ دی آیت اللہ تعالیٰ نے دے اندر اپنے رسول کریم علیہ السلام نے مخاطب کر کے بہت زوردار انداز نہ تبلیغ داد. یا ایھا الرسول، اے رسول، نبی بھی نہیں تھے کیا رسول، نبی اللہ کی طرف علم حاصل کر لوے اور اللہ تعالیٰ انہوں دسے سب کچھ تے نبی بن جاتا، مگر رسول نہیں بنتا. رسول ادو بنتا جدو اس پیغام نو اگے لوگوں تک پہنچاتا. نبوت اللہ کو لینا، اللہ تعالیٰ انہوں خبر دینا، وہ نبوت اخواؤں وہ اللہ نہ سمجھو ایک لنچ، مگر جدو اس پیغام نو انسانوں تک پہنچا، لوگوں تک کنوے کرتا، پھر وہ پوزیشن رسول کی کاتب پیغامبر اللہ دا سنیا لے آتا. اس تو اللہ تعالیٰ نے یہ اندر مخاطب اس طرح کیا کہ اپنے مقام نو پہچان، تو صرف نبی نہیں کہ اللہ کو دین لے لیا تو اپنے گھر بہ رہا، رسول ہے. اور رسول کا منصب اور ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دا پیغام لوگوں تک پہنچایا. اس کو بلایا ہی ہے کہ اے رسول پیغامبر اپنے منصب نو اپنے مقام نو پہچان، وہ دے مطابق فریضہ سر انجام دے، جو کچھ کیا جاندہ کر. رسول پیغام پہنچاؤ. بلغ ما انزل الیک من ربک، ابلغ بھی نہیں آخیا، ابلاغ بھی عربی زبان پہنچاؤ، مگر تبلیغ بلائے بلغ یہ وہ زیادہ زوردار بات، بہت زور نہ آخیا ہے. پیغامبر اچھے طریقے نہ پہنچا ما انزل الیک من ربک، جو کچھ تیرے رب کی طرف اترے. یہ پیغام کسی عام آدمی کا نہیں کہ یہ کوئی کم بیسی کرتی جائے یا نہ بھی پہنچایا جائے تو بگڑنا کچھ نہیں. رب کا پیغام کائنات دے مالک کا فرمان ہے، انہیں اپنے بندیاں واسطے بھیجا. اس طرح پیغامبر جو کچھ تیرے رب کی طرفوں تیرے سے اتاریا یہ پہنچا دے خوب اچھے طریقے. اور کنی یہ اندر سمجھو تاکید ہے اور زور ہے اگلے جملے وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر یہ کام تو نہ کیتا اس تو بڑا جرم اس دنیا کے اندر کوئی. باقی سارے جرم جڑے زنا چوریاں بہت ادنا، مگر رسول خدا کا پیغام نہ پہنچاوے یہ انتہائی جرم ہے. امت ماری گئی، لوگ مرائی دے کھاڑی ڈگ گئے. وہ جڑا آدمی رہبر اور رہنما سی جنہوں مشل دیتی گئی اگے چل کافرے دے یہ برباد نہ ہو جان، انہیں آپ ہی مشل بجھا دیتی یا انہوں کدے چھپاتا. نبی اور رسول کا مقام اس پاروں عظیم ہی بڑا، اس تو بڑی شان کوئی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی دے انعام کرے کہ انہیں رسالت کا تاج پہناوے اور اللہ کا پیغامبر ہوئے اس دنیا کے اندر. اس تو بڑی عزت اللہ نے کسی نہیں. یہ وہ شان ہے جی چننے بندے نے دی، مگر ان دے نال ہی انہوں کی ذمہ داری نازک. ایک مسئلہ اگر لکیا رہ گیا انہیں نہ پہنچایا کہ قیامت دے دن لوگ بری ہو جانے ہیں جنہاں تک اطلاع نہیں پہنچی. معذرہ فرض کر کے آخر ایسا ہوتا نہیں، مگر رسول انہوں کی جگہ سے ٹر لیا جانا تیرے کو اللہ کا پیغام سی تو بندیاں تک کیوں نہیں پہنچا. اس تو قرآن مجید کے اندر اللہ پاک میں والا نسل من المرسلین پہلا بیان سرکاری گواہاں کا اللہ کی عدالت جو لگنی ہے رسول کھڑے کی جانا دین پہنچایا. جدو انہوں نے اچھے طریقے نہ ثابت کرتا بہانہ کوئی نہ انسانوں کا رہا تو پہنچا بولن دینا نہیں پہنچا. ادو بعد واری امتوں کی آنی ہے کہ تسی پیغمبروں کی جواب دیتا یہاں سے دین پہنچا تسی اگوں کی کیتا تہاڈا رد عمل کی. یہ ہے کاروائی قیامت. اس تو اندازہ کرو جے اللہ دے رسولوں کی معاذ اللہ کوتاہی کوئی ثابت ہو جائے یہاں نہیں پہنچایا وہ سارے لوگ بڑی ہو جان گے جنہاں تک حکم نہیں پہنچا وہ جگہ رسول عذاب ہو جائے. اس تو اللہ فرماؤں وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ
اگر تو یہ کام نہ کیتا کہ جو کچھ تیرے رب نے اتارا ہے نہ پہنچایا فما بلغت رسالہ، یہ مطلب یہ ہے کہ جی خدا نے رسالت تینوں دیتی سی، پیغام بری کا منصب دیتا سی، تو وہ حق نہیں ادا، تو تو بہت بڑا مجرم نکلا، ایڈی بڑی خیانت کیا امانت اللہ دی جڑی انہوں ہی لوگوں تک پہنچا۔ اور ایسے احساس کا نتیجہ ہے جو میدان عرفات کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام نے جدوں کہ لوگوں کو مدینہ شریف ہی دس دیتا، پورے عرب کے اندر اطلاع بھیج تھی کہ میں حج لی جا رہا، اللہ کا گھر بتاں تو پاک ہو گیا، مشرقین کا داخلہ پچھلے سال سے بند ہے، یہ خالص موحداں کا مجمع ہونا، خدا پرست لوگ اکٹھے ہونے ہیں، اس تو یہ حج لی میں جا رہا، جنہیں جنہیں آنا۔ چانچہ تاریخ اور حدیث کے اندر موجود ہے، کچھ لوگ مدینہ شریف ہی پہنچ گئے، بہت بڑا مجمع ہو گیا، کچھ جڑے تھے وہ راستے ملتے گئے، اپنے اپنے لے کے قافلے نال شامل ہوندے گئے۔ اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے اس منظر نو بیان کردا، میں رسول اللہ کی اونٹنی دے میں اگے ویکھدا سی، پیچھے سجے کھبے انساناں دی فوج نظر آؤں، یعنی ستارے دے چرمن سے کمر سی، چند جا رہا سی اور وہ ستارے سی۔ اس وی اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کے جبریل امین بھیجا، وعد لطیف سے آپ پہنچے، تے اللہ تعالیٰ کی طرف فرمان آیا بے نہ اپنے ساتھیوں کو کہہ بے آواز اچھی نہ لبیک کون، اللہ نے بہت چنگا لگا، اللہ نے پسند آیا۔ ابراہیم علیہ السلام تو بعد ہزاراں صدیاں گمراہیاں کی گزرن تو بعد پھر روشنی ہوئی، نور چمکیا، فرمایا یرفع اصواتہم چل، حکم دیو انہوں کہ لبیک کھوڑی ہوئی نہ کن اچھی کیا۔ چنانچہ صحابی کہیں کہ فجر روح تک نہیں سی اسی پہنچے تو سارے گل پہ آوازاں بند ہو گئی، اتنے زور زور نہ لبیک۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بس جدوں بھی کوئی لبیک کہنے والا لبیک کہندا، وہ سجے اور کھبے جتھے تک زمین ہے اتوں تک دا ہر پتھر، ہر درخت، ہر روڑا وہ لبیک، پوری کائنات کہہ رہی ہوں تینوں سنتا نہیں، ورنہ تو کلا ہی خدا دا بندہ نہیں، تو دا فرما بردار ہے، اسی سارے وہ حکم دے مطیع اپنے اپنی ڈیوٹیاں لگے، ساری کائنات وہ پکار۔ اس طریقے رسول اللہ کے نال اتنا مجمع ہویا، میدان عرفات آپ نے اپنا مشہور خطبہ دیتا، دین کی بہت باتیں دسیاں، تے اونج شروع تو ہی رسول کریم علیہ السلام کہندے آئے خذوا عنی مناسککم لعلکم لا ترونی بعد عام ھذا، میرے کو حج کے طریقے سیکھ لو، جو کچھ بدعات نہ مشرکاں نے پیدا کرتی وہ ختم کر کے خالص صحیح حج تو میں سکھا دیاں، لالی لا راکم بعد عام ھذا، یہ اللہ کی طرفوں مینوں علم ہے میں تسی شاید اس سال تو بعد پھر مینوں نہ دیکھو۔ اس اعلان آپ نے بہت جگہ دہرایا، اور اس پاروں صحابہ نے اسی بدویاں نو دیکھا، بدوی اور انہوں دی عورتاں اور بچے حضور دی اونٹی کو آؤندے آپ دے نال چھوندے اور ایک دوسرے نو کہی جاندے ہوئے اللہ دا رسول ہے ہاذا محمد ہاذا، بس مل حضور اس سے دو ہے حجۃ الوداع، ودا نہیں پڑھنا زیر زبر پنی بات ہے، ودا حجۃ الوداع، رخصت کرتا بس میری فریضہ ہے، اور چند مہینے بعد ہی آپ کا انتقال ہو۔ اس موقع سے اللہ کے رسول نے اس پاروں اللہ نے مجھے یہ بات کہی ہے بے پیغام برے رسول جو کچھ تیرے رب کی طرف سے پہنچا دے، اور اگر تو نہ پہنچایا کہ تو اپنے اس منصب کا جڑا سی حق وہ ادا کرنے کو چاہیے، تو اللہ کا پیغام چھپا لیا، یہ تو بڑی ڈانٹ کسی بھی قرآن نبی علیہ السلام نے پھر مجمع نے پوچھا خطبے کے بعد انکم مسئولون انی یوم القیامہ، قیامت کا دن ہونا میں ایک پاسے کھڑا ہونا، تسی سارے ایک پاسے ہونے، اللہ نے میرے بارے تمہیں پوچھنا کہ تو اللہ کا دین پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، یہ سوال تمہیں کو پوچھنا کہ رسول نے پہنچایا، تسی بولو ہوں کہ اس وقت کی کہو۔ لوگوں نے آخیا سی کہاں گے نشہد انک بلغتا وادیتا ونصحتا، مجمع بولیا اسی بالکل اعلان کریں گے، گواہی دیں گے کہ اللہ کے رسول تو دین پہنچا دیتا، اللہ کی امانت جڑی سی سارے تک وہ پہنچاتی، اور امت دی خیر خائی دا حق ادا، کسر کوئی نہیں رہی کوئی عمل کرے نہ کرے، تیری طرفوں حق ادا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس طرح ہاتھ آسمان وال کر کے 3 باری بار بار کہ اللہ مشہد اے اللہ تو گواہ ہو۔ اس پاروں میں شروع چل کیتا
یہ آیت تبلیغ ہوتی جی اللہ نے آخیا پہنچاؤ کمی نہیں ہونی چاہیے، پہنچا دے ایک بات بھی چھٹی نہ رہ جائے. اور نال دے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، پرواہ نہ کریں تو دنیا دشمن ہو جائے گی تو میرے مخالف ہو جان گے، تیرا کچھ نہیں بگاڑ، تیری حفاظت اللہ انہاں لوگوں کے مقابلے سے اللہ تینوں بچاؤ گا. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں. اے میں سادہ جا موٹا موٹا ترجمہ کرتا تھوڑی تشریف، مگر اس آیت کے اندر تین چیزاں جڑیاں یہاں ٹکڑیا کا ایک ہے کیونکہ تبلیغ جڑی اور رسول کرے یا بعد امت دے عالم کرنا اور نیک لوگ انہوں کی ذمہ داری، رسول دے وارث آؤ پیغمبر دی جگہ سے بیٹھ دے یہ دین انہوں نے دینا، رسول دے گا یہاں کا کام ہے امت تک. اس رستے تین سمجھو خطرات ہے جناب پر صحیح تبلیغ دین صحیح نہیں، علماء بھی نہیں کرتے کوتاہی کر دے. پہلا یہ بے آدمی اس نزاکت کو نہیں سمجھتا بھی یہ تبلیغ دا فریضہ کدا نازک، یہ ایک نفری جی نیکی سمجھ کسی کسی نے بات کرتا، یہ ایسی بات نہیں. جنہوں علم مل گیا اور جنہیں رسول اللہ نے پوچھا جانا بھی پہنچایا کہ نہیں پوچھا، اتنا عالم قابو آئے دین تیرے کول سی الساکتون الحق کیا شیطان الاخرس، تسی موقع سی لوگوں نے حق دسن کا نہیں دسیا، زباناں گنگ رکھیاں، اس پر آج تا حسر گنگے شیطان بن گیا، تمہیں شیطان شمار کیا جاتا اور تسی گنگے ہو. اس تو پہلی بات جڑی اللہ نے کہی کہ پہنچا دے، نہ پہنچایا تو تو پیغمبری کا حق ادا نہیں. یہ اس کا علاج ہے میرے نبی جی اور وہ بعد جن نائب سمجھ لینا یہ کوئی وادو جی نیکی نہیں بھی ہو گئی نہیں، یہ امانت ہے خدا دی جن دے تک پہنچ چکی عالم دے وہ اگے کام ہے سارے کوئی کوتا ہی نہ رہے، کوئی مسئلہ چھپیا نہ رہے. اس کے بعد دوسری گل یہ ہوں کہ خطرات بہت ہوں، آدمی سمجھتا ہے لوگ ناراض ہو جان گے، مینو امامت تو جواب ہو جائے گا، مینو جلسیاں نہیں سدن گے، مینو چندے نہیں ملن گے، یا مینو نقصان پہنچاؤ لیے کوئی ہور تدبیر کریں. یہ دوسری سمجھو ایک رکاوٹ یا تبلیغ کے رستے بھائی یا اپنے مفاد کا حرج ہوں گا یہ فائدے مینو ہو رہا ہے، میں ایویں کھڑے مسئلے کر کے لوگوں کو ناراض کر رہا میرا تو کم خراب ہو جائے، یا میرے نال دشمن ہو جان گے، میرا نقصان پہنچاؤں گے. اللہ نے یہ بارے جی فرمایا واللہ یعصمک من الناس، دین دا کام کرنے والوں کی آپ اللہ حفاظت کروں گا، انہوں نے بچاؤ گا. انہوں اللہ سے توکل کرنا چاہیے کہ جو صحیح گل ہے وہ لوگوں تک پہنچا دے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مینو یہ برا کہیں گے مرامت لا یخافون لومۃ لائم، ذرا خیال بھی نہیں کرنا کہ دنیا میرے بارے باہر کی کہے گی، نہیں یہ سوچیا تو پھر رسالت اور پیغام بری کا کام نہیں، پھر سنیا نہیں دے سکتا بندہ، پھر اپنی مرضی کے مطابق گلان تھوڑیاں بدل لینا، عوام خوش رہن، یہ مفتی راضی ہون، واہ 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 حضرت صاحب نے تقریر کی دین کا پویں پٹھا بہ جائے یہ خوش ہو جائے. اللہ نے کیا نہیں کسی سے برا کہنے کی پرواہ نہیں کرنی، دشمن ہو جان تارے دا نہیں اپنے دل خیال لوا واللہ یعصمک، اللہ حفاظت کرے. اور جدوں وقت موت دا آیا وہ کوئی روک ہی نہیں سکتا. اور دین دے رستے دی موت یہ حفاظت دے خلاف نہیں، یہ بہت اعلیٰ انعام ہے رب کا جہے لوگوں کے سر دین واسطے کٹے جاتے وہ اسی سمجھتے بے مر گئے. جس ڈب سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ دنیا کی جان جڑی ہے جان کی کوئی گل نہیں. لوگ تاریخ کیوں نہ لوگوں نے پڑھتے ہیں تو اسی انہوں کا ذکر کرتے ہیں جنہ کے سر کٹے گئے، جہے سلامت رہے نا تنخواہ کھادیاں اس وقت انہوں نے بہت سارے فائدے حاصل ہو، کوئی نہیں بھول بھرا گیا، کسی نے بھی نہیں پتا کہ وہ کون، مگر جڑے دین واسطے مارے گئے انہوں نے کوڑے بجے جیلوں گئے انہوں کا تذکرہ قیامت تک رہے. اور آخری بات جڑی ہے کہ آدمی سوچتا میری تبلیغ کا اثر نہیں، یہاں لوگوں مننا کوئی نہیں، ناراض ہونے کی گیا مخالف ہدایت نہیں ہونی، اس لیے جی تبلیغ کا کی فائدہ، چلو لکی رہن دو گل، اثر سے ہونا چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخری جملہ فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. نبی دار عالم دا یہ کم نہیں دیکھے کنے میری گل منتے ایک بھی نہ منتے، یہ ہدایت دینا نہ دینا اللہ کا کام ہے، اور اس بندے کی اپنی قسمت ہے وہ ہدایت چاہتا ہوگا مل جائے گی. جہے لوگ انکار ہی کرنا چاہتے ہیں کافر ہی مرنا چاہتے اللہ انہوں نے ہدایت نہیں دی. نبی کا کام مک گیا اور انہیں گل پہنچاؤ کسر نہیں چڑی، بڑے اچھے انداز نہ دل چتر جان والے طریقے سے سمجھائی، نہیں منے وہ تھے آپ
نہیں ہدایت ہوئی تے رب دا تے انہاں دا معاملہ ان اللہ لا یہدی القوم الکافر جڑے کافر مرنا چاہتے ہیں اللہ انہوں سیدھے راہ تے نہیں دیا اس تو غمگین نہیں ہونا چاہیے پیغمبر نو اور نائبین نے اس بارے پریشان نہیں ہونا چاہیے ایک بندے بھی یار میری گل نہیں منی چاپے خدا دی عدالت پیش ہو جان گے تبلیغ کمی تین کم یعنی اپنے فرض نو نہ سمجھنا کسی مسلط دا خیال کر کے ڈر جانا یا اے بھی نتیجہ کوئی نہیں نکلیا اتنی دیر ہو گئی اسی تحریک برپا کی ہے سونے نہیں کو بندہ چھڈ بہنا یہ تین چیزاں دا اللہ نے جے راج کرتا نہیں پہنچاؤ گے نہیں مجرم ہو گئے لوگ جڑے ہیں تو نقصان پہنچاؤ گے اللہ ہدایت کسی نے ہوں نہیں ہوں یہ ہدایت کے بارے تھوڑی جی تشریح میں کر دی مگر یہ بھی آیتوں نہ آیتوں چوں جہد بارے شیعہ حضرات جنہوں کے بارے خطبے دار ہے انہوں کا کہنا بھی ایڈے زور نہ جڑا اللہ نے آخیا کہ رسول پہنچا دے جڑا تیرے رب یہ معلوم ہوں کہ معاملہ بہت اہم چھوٹی موٹی گلاں ہوں ایڈا زور نہ ہوں وڈی کوئی گل سی جی رسول اللہ کے بارے بھی سی میں آپ بھی شاید یہ نہ ہی پہنچاؤں چنانچہ یہی لکھتے بھی آیت جڑی سی یہ میدان عرفات کی اتری سی اللہ تعالیٰ نے کیا پہنچا دی مگر حضور دے دل تے اندیشہ پیدا ہوا آپ نے سوچیا یہاں لوگوں نے یہی گل بڑی مشکل منوائی ہے ڈر لائق یہ بت پرست ہوں توحید مننے پھر مینوں یہ سمجھ کے بھی ساڈے ورگا بشر ہے مگر بعد نبی من لینا اور اینا عزب یہ مرے طے ہوئے ہوں میں چاچے کے پتر لی اور داماد لی اگر اعلان کرا کہ علی رضی اللہ خلیفہ میرے بعد یہ سارا ہلچل مر جانی یہاں آخر نہیں یہ سارا ٹھونگے نے اسے تو رچایا سی بھی اپنے بعد اپنے خاندان میں حکومت دے آپ دے دل سے خطرہ اور اندیشہ پیدا یہ خود صحابہ ہی پھر جانے بیان نہیں کر رہے جدوں پھر مقام خم غدیر سے پہنچے جفا کے قریب مکے میں اتنے پھر آئے دوبارہ اتری دے پہنچا دے گل اگر نہ پہنچائی تو تیرا سارا پچھلا پہنچایا بھی بیکار ہے تو کچھ نہیں دین کا کیتا جے نہیں کام کیتا نہ اپنے بعد کا انتظام نہیں کیتا بھی میرے بعد آخری سارا دین کا پٹھا بٹھا کے آیا اپنی جگہ چارج دے علی اور اعلان کر کے میرے بعد خلیفہ ورنہ تیری یہ ساری محنت جی رائے گا یہ ہے کہ زوردار والے اسے اتری ہے چنانچہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پھڑیا ممبر بنوایا اونٹاں کے کجاویاں کا وہ چڑھے یہاں کا بازو پھڑیا اور اس ویلے لوگوں نے آخیا کہ لوگوں من کن تو مولا پالی مولا جڑے جڑے مینو اپنا آقا مالک حاکم منتے اے علی کھڑا ہے میرے انہوں کا آقا اور مولا یہ خم غدیر کا خطبہ پھر حضور نے دیتا تو اس بارے تمہیں علم ہی ہے پچھلے خطبے تو میں تفسیراں تو صرف تفسیر تبرسی جڑی شیعہ عالم دی عالم محتاط ہے یہ نہیں سمجھ چنانچہ انہوں نے 223 صفحہ اور تیسری جلد جلد اندر کیا کہ ورول عیاشی جو فی تفسیر بسناد عن ابن ابی عمیر عن ابن عزینہ عن الکلبی عن ابی صالح عن ابن عباس اور جابر ابن عبداللہ ایسا نسلائی کہ فلاں تو سنیا قال امر اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ينسب علی للناس فیخبر عن بولایتی یہ دونوں ہی حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت جابر نے تو یہ بیان کیا کہ کہیں اللہ نے رسول کریم علیہ السلام نے حکم دیتا کہ لوگوں واسطے علی نو مقرر کر اپنے بعد دس دے یہ حاکم ہے فیخبر عن بولایتی اور انہوں اطلاع دے دے یہ میرے بعد حاکم مننا اور دیتا فتخوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ہاب ابن امنہ وان یتنو فی ذلک رد تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دل سے خیال آیا خطرہ محسوس ہوا کہ لوگ کہیں گے بے نے اپنے چاچے دے پتر دی طرفداری کی ایک زیادہ حقدار تھے نو مناسب اور تانا دین فا اللہ علیہ حاضر آیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس آیت دی وہی رسول کریم علیہ السلام سے کی فقام بولایتی یوم غدیر خم اور اس سے باروں رسول کریم علیہ السلام نے پھر وہ غدیر قوم کے مقام سے حضرت علی کے بارے سے اعلان کیا یہ روایت ہے اور یہ بارے اگے دسیا بھی اہل سنت دے عالم بھی وقد اورد هذا الخبر بیان ابو اسحاق احمد بن محمد بن ابراہیم الثالبی فی تفسیر بسناد مرفوع ابن عباس وہ بھی امام سالبی بھی وہ اگے شاگرد واحدی ہے وہ خلاصہ معلوم تنزیل ہے کہ اہل سنت دے عالم یہاں تک دسیا وہ بھی منتے ہیں بھی ہے اس کے بارے
تو اس سلسلے تھی ویختے ہی ہوں کہ انحصار دین کا جڑا وہ صنعت کہ آدمیاں کا میں فلاں تو سنی انہیں فلاں تو یہ بندے دیکھے بغیر گزارا نہیں ہوتا، ورنہ دنیا کی کتاباں سب کچھ کوئی گروہ نہیں جھوٹا، سب نے کچھ نہ کچھ کتنے لکھا پڑھیا جڑا سنا رہا، تو اس بارے صنعت جڑی ہے انہوں یہ جڑی صنعت انہوں نے بیان کی سارے نزدیک جی قلبی بھی ابو صالح سارے جھوٹے ہیں، یہاں کا کوئی حال نہیں، مگر میں اصول رکھا کہ خود شیعہ تو ثابت کیا جائے کہ یہ کوئی مسترد اللہ ہے، تو یہ اندر القلبی ہے، القلبی جڑا بنو کلب قبیلے کا، مگر اصل نام محمد ابن الصائب، محمد ابن الصائب یہ راوی ہے جڑا اگے گل پہنچا بہنا سنائی جائیں سنائی یہ بارے تنقیح المقال فی علم الرجال علامہ امام ثانی جی، اور یہ اندر محمد ابن الصائب یہ صفحہ 112 اور نمبر جتھے 112 نہیں، محمد ابن الصائب 10,748 نمبر اور صفحہ 137 اتنے لکھا محمد بن صائب ابو نضر الکلبی امام مجہول شیعہ مگر یہ حالات کوئی معلوم نہیں، مجہول گمنام آدمی ہیں، یہ شیعہ عالم کی یہ بارے سے رائے ہے کہ محمد ابن صائب جڑا کلبی مجہول آ تو دین کا معاملہ اور ایڈا وڈا معاملہ اگر اعلان ہویا ہوگا جیسا کہ لوگ کہیں گے اور صحابہ کرام رسول اللہ کی موت تو بعد حضرت ابوبکر مرانا تے سارے کافر، کوئی شبہ ہی نہیں ہے اندر، پھر شیعہ کا انہوں گالاں کرنا بالکل حق ہے کہ اللہ کے رسول نے آیت کے مطابق اعلان کیا، باں پھڑ کے انہوں نے بکھایا، پھر لالچ آ کے پھر گئے، سوائے ارتداد میں کوئی جرم انہوں سے نہیں لگ سکتی، مرتد اسلام تو پھر گئے، اور اس گل کو اعلانیہ کہیں گے کہ انہوں کا ادب نہ کراؤ، نہ انہوں کی کوئی شان بیان کرو، یہ وہ لوگ ہیں جڑے لالچ مرتد ہو گئے کہ جنہیں واضح اعلان حضور کا سن کے ایڈی وڈی بات لکھاں اور ہزاراں مسلمان حضور کے ساتھی مرتد ہو جان، یہ بنیاد وہی ہوئے محمد ابن صائب الکلبی تے جنہوں آپ ہی منن مجہول ہے، یہو جہاں گمنام گلاں جڑیاں انہوں تو دین نہیں تھا، اور یہ اصول اپنے ذہن بٹھا لو، ماشاء اللہ دین سیکھنا چاہیے کہ جدوں کوئی آدمی کوئی بات کرے یا روایت پہلا یہ ہے کہ مطالبہ صحت، یہ جڑی تو دلیل دیتی ہے یہ صحیح ہے، جب تک یہ تو ثابت نہیں کر لینا تو یہ بالکل ویلڈ ہے اور مستند ہونا چاہ رہے ہیں، کتاب سے پڑھنا کوئی گل اس گل سے اگر ہر شخص لگ جائے اللہ عقل دے کہ اے فرقیاں تو اور گروہاں تو نجات پر سوال ہی نہیں جو مولوی کدھر دوڑ سکے، پہلا تو میری گل سنا یہ سارا مڈ پڑھ کے بندے دس جڑے ایک دوسرے تو سنتے سارے ٹھیک ہے سچے، یہاں کا کوئی حال چال معلوم ہے، اے مطالبہ صحت پہلا اصول ہے گفتگو کا، جڑا اتوں ہل جاتا بگلے نے گل بکھائی چپ کر کے من لی گاہ فسیا پہلا ہی ختم کرو، جڑ کٹ دو جی اس گل کا کوئی ثبوت نہیں، یہ بیان کرنے لوگ صحیح چنانچہ میزان الاعتدال کے اندر علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تیسرا جوز ہے، اور ایسے ہی محمد ابن صائب الکلبی کے بارے 7,574 یہ بارے پھر ہوئی کہ کلبی جڑا ہے ابو صالح تو روایت کرتا تو ابو ہریرہ تو صاف لکھ دیا کہ ایک حرف بھی دی تفسیر دا صحیح جن نے انہیں سنایا نا بھی مینوں یہ دسدا ہے ابو صالح تو ابن عباس تو لا یحل ذکرہ فی الکتب فکیف الاحتجاج، خلاصہ ہے 500 رات آخر تے گرم کوئی یہ کتاباں ذکر کرنا ہی حرام، ایڈا لعنتی اور جھوٹا تے کتاباں جہاں نام لینا بھی جڑا حرام اور ناجائز، فکیف الاحتجاج بھی یہ تو سند پکڑنی ثبوت لینا بھی یہ کلبی نے بیان کیا، یہ بے وقوف اور نادان آدمی کا کام ہے، جھوٹا کئی صفحے سمجھو یہ 4 صفحے حالات بیان بالکل جھوٹ بولتا، ایک حرف نہیں انہیں اور سنیا ابو صالح کو غلط بیان کیا، خود ابو صالح بھی مجہور ہے مگر اہل سنت بھی اہل سنت انہوں بھی آتے ابو صالح بھی کوئی نہیں لبا کون کی ابن عباس سے روایت کرنے والا، تو یہ روایت سمجھو شیعہ حضرات کی جڑی تھی چوٹی کی کتاب میں پڑھتی آئی اصل ہے، اور وہ اندر کلبی ابو صالح سارے کیا گزرے اس تو ایسی گل کوئی نہیں ہوئی، خطبہ اپنے ضروری اس کوئی شک نہیں، اور اگلے جمعے کا انتظار کرو کہ خطبہ تدیر کا حق یہ تو جڑے مکرتے نا میں اپنے علی واسطے نہیں تو جھوٹ بولتے بالکل صحیح ثابت ہے، مگر وہ کیوں دیتا اور کی غرض کی وہ علیحدہ جمعہ چاہیے ہوگا نہیں، اس باری صرف عید دے بارے دسنا قرآن مجید تو جو کچھ استدلال کیا جانا ان نیتاں لوگ پیش کر دیا یوم اکمل
اور ایک پیچھے گزر گئی، آج یہ تیسری ہے۔ یہاں تو کد کے نال جوڑ دے بھی اسی موقع سے کریاں جدو حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنایا گیا، یہاں تینوں کے بارے میں تے سامنے واضح کرتا ہوں۔ چوٹی کی کتاباں بھی جڑی یہاں کی سند ہے نہیں ثابت، رسول اللہ دے کسی صحابی نے گل نہیں کہی، یہ افسانہ بعد بنایا بھی خلیفہ بنا لی سی۔ باقی اس خطبے کا جو ہے مقصد اور جس غرض لیے آپ نے دیتا وہ انشاءاللہ اگلے جمعے پہ بالکل انہوں چھپاؤنا نہیں، جو رسول اللہ نے دسیا وہ سانوں کوئی لکھاؤن کا حق نہیں۔ اور یہ سمجھو صحیح العقیدہ لوگوں کا یہ طریقہ بھی وہ یہ نہیں ویکتے بیا گل لکھ دیا گے تو اسی پھس جاؤں گے۔ اہل سنت نے دیانتداری نہ جو انہوں نے ملیا پوری سند نہ جانچ پڑتال کر ٹھیک ہے، اور دوجے کوئی مطلب لیں پہن چھپاؤن کی ضرورت نہیں، اس کا بیان ہونا چاہیے۔ اور یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک بہت بڑی فضیلت بھی ہے۔ اس والی کے دشمن جڑے انہوں کے ایمان کو درست کرنے کی لوڑ ہے، ایسے اج بھی موجود ہے جنہوں کے دلوں سے کینے ہیں۔ اور ایک شخص کے بارے بڑے اچھے ساتھی میں اپنے کنی سنیا بھی انہوں نے اتنی لمبی داڑھی رکھی لاہور اور اہل حدیث انہوں نے آخیا علی جی قبر دا اگر مینوں صحیح پتہ لگ جائے تو میں 100 دیتی ہے ایڈی ایڈی داڑھی فاڑ دیں۔ یہ ناسبیاں لگ یہ شروع تو موجود ہے رسول اللہ کے زمانے تو ہی۔ حضرت علی نہ ویر یہاں کے دلان کٹ کٹ کے پڑیا، یہ شیعہ تو بدتر گروہ، شیعہ کی اپنی غلطی ہے بے محبت اگے لگ رہے میرے دشمن سوائے علی کے لعنت کرن تو انہوں نے سمجھو پخانا نہیں آؤگا، اور جہی کتاب لکھن گے وہ برائی کریں گے انہوں تو یہ دشمنان دین کا بھی ایک ٹولا اج کے بارے جو اس خطبے میں بیان کرنا ضروری ہے۔ شیعت سنیت الگ بات ہے، مگر جو رسول اللہ نے فرمایا وہ بھی تبلیغ ہونی چاہیے، وہ لوگوں تک پہنچنا۔ اور اس گل علامہ سیوطی نے عبد المنصور یہ شیعہ کی روایت ہی نہیں سارے بھی کتاباں سے اسی طرح آپ نے اعلان کیا اور ایت اس موقع سے اتری ہے۔ چنانچہ لکھ دے سمجھو 398 اتنے علامہ سیوطی فرماتے واخرج ابن ابی حاتم وابن مردوہ وابن عساکر عن ابی سعید الخدری قال نزلت هذه الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یوم غدیر قوم فی علی بن ابی طالب۔ یہ اہل سنت کا عالم ہی لکھتا رہے دی تفسیر جلالین مختصر ہے جڑی درساں اسی سارے پڑھاؤنے جو بندی ہے حدیث بریلوی اپنا اہل سنت کا سمجھو یہی ہے یہ تفسیر سارے تو چھوٹی ہے راہ یہ اندر لکھتے عبد المنصور کئی کتابوں کے حوالے نہ کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ ایت واقعی اسی دن جب رسول اللہ نے علی کے بارے وزیر قوم سے اعلان کیا اتنے، بلکہ اگلی جڑی وہ بھی پڑھنی ہے کیونکہ کئی اچھے پڑے عالموں کی سنی نے اور شیعہ آتے جی قرآن تبدیلی ہوگی تھی کی آؤ تھی بھی اس جرم کے اندر جرم ہے کہ در شار شمار نیس کو یہ جرم تھی بھی کیتا اس تو جی روایت ہی لینی تو سارے جھوٹے سب کا منہ کالا قرآن تھی بدلیا جی تھی پھر جانا بھی لکھیاں ضرور ہے مگر ابھی ردی چڑھتے ہیں یہ تھی رائت شیعہ بھی دو انہوں کے آلم بھی آتے ضعیف ساریاں انہوں کی بھی جان چڑھ گئی جی جہاں لکھی نو لینا تو اگلی سنو واخرج ابن مردوہ ابن مسعود قال كنا نقرأ على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن مردوہ محدث لے آئے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے اسی اس آیت نو اس طرح پڑھتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علی المؤمن مولا المؤمن وان لم تفعل فما بلغت رسالہ۔ باقی ساری جو ہے درمیان تنجاوی ٹکڑا حضور کے زمانے اسی قرآن پڑھتے کہ اے رسول پہنچا دے مسلمانوں ان علی مولا المومن یعنی مومنا کا مولا ہوں قرآن ہے نہیں اور جہے سارے کو قرآن ہے وہ اندر نہیں فرماؤں رسول اللہ کے زمانے سے پڑھتے اے سند سبق پڑھائی کا تمہوں کتاباں کرنے ہو کے ایمان نہیں لیا یہ انسانوں دیا لکھیاں جو بیچاروں پہنچا دسی جاتے سانوں فلانے یہ ساری جی کارستانی ہے یہ اندر عطیہ آفی ان ابی سعید الخدری عطیہ آفی آتا کہ میں ابو سعید خدری تو سنی ہے یہ خدری جھوٹ اصل جنہ کتاباں سے نرا بھی صحیح یہ جی کی چلاکی تھی کوفے کا عالم سی بڑا علم سی مگر دھوکھا دیتا شیعت سی مطلب تدلیس کہ راوی دا اصل نام نہ لینا ایسی قریت بیان کرنی بھی لوگ مغالطے پہ ہوں ابو سعید عام طور پہ حضرت ابو سعید خدری ہے یہ جدو لوگوں کو حدیث سنا بھی میں ابو سعید تو سنی ہے ابو سعید قلبی کی کڑی بس جھوٹھی تفسیر بنا جا ذکر گزر گیا وہ قلبی میں ابو سعید آتے گلا وہ سنا سی کہ ابو سعید نے کئی عام مسلمان ابو سعید خدری صاحب بھی سمجھ یہ حدیث کے عالمہ نے اینی جانچ پڑتال کی انویسٹیگیشن کی تفتیش کا محکمہ نے ڈھونڈ لیا کہ یار کہڑے ابو سعید تو جی جھوٹیاں حدیث کروں
پتا چل گیا کہ نہیں ابو سعید خدری نہیں صحابی، ابو سعید کلبی ہے، مگر کلبی نہیں بولتا، میرا ابو سعید کہہ دوں گا جتنا لوگ مقابلے تو یہ قرآن جڑا پڑھتے سی اور یہ سمجھو علی کے بارے میں ساریا یہاں دیا چارستانیاں مدرساں دیا کوئی صحیح الحمدللہ سمجھو موتیاں کی لڑی کی طرح ایک دوسرے نہ پروئے اور ایک بھی اپنی جگہ تو ہلا دو سارا نظام ڈسٹرب ہو جاؤ گا تباہ ہو۔ اس تو جب تک یہاں آیتوں کا اگا اور پیچھا نہ پڑے انسان کو قرآن کی صحیح سمجھ کبھی بھی نہیں اور ایک گروہ ایسے تو بے ربطی تو پیدا ہوا ایت پڑھ لیں گے ہوں ایت کے کئی معنی بن سکتے گنجائش ہوں زبان صرف رمت جڑا ہے اگا پیچھا دستا اتنے کتنا سیٹ ہوں اس تو بغیر قرآن حل ہی نہیں ہو سکتا اور جڑے لوگ نہیں کرتے انہوں کے درس بیکار ہے انہوں نے تقریراں پہ ہوتا قرآن مجید کا نظم جڑا تباہ نہیں ہوتا یہ ایسی لڑی ہے یہ ایک کنڈی جچوں ہلا کے برباد ہوتی ہے اسی پڑھنے سانوں معلوم کا ہونے گل ایویں جاتی سی نہیں ایسی نہیں بالکل اپنی جات سے سیٹ ہوں اتنے تجھے سن لو بھی یہ قرآن مجید کی ایس جس جگہ سے لگی ہے پیغام ایسا ہی ملیا جڑا واقعی حضور نو بھی خطرناک نظر آتا یہ شک کوئی کدے اللہ نے کیا کرنا تیری حفاظت کروں گا لوگ اور لوگ یہودی جڑے سی وہ جو نبی علیہ السلام نے اعلان کیا دشمنی ادوں تو ہی کر انہوں نے دلوں سے اگ لگی تھی کہ اسی اج تک لوگوں کو مقدس گنے چاہتے سی خدا رسیدہ سی ولی سی آدم نے اور واقعی انہوں کا مقام پورے عرب کے اندر کچھ نہیں یہود اور نصارہ یہ عالم دین تھی مکے کے لوگ مشرقین امیین ان پڑھ سی جاہل سی بیچارہ کو کوئی دین یہ خود احساس کمتری کا شکار سی انہوں نے سمجھتے تھے بزرگ لوگ ہیں جبے پہنے ہونے ہیں انہوں دیا دستاراں ہونی کونڈیاں ہاتھ وہ موسیٰ علیہ السلام کے وارث سمجھے جاتے فصلے لوگ انہوں کو پوچھ لی اس کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جدو اعلان نبوت کیا تو جل پڑ کہ گدی چ ساڈی سی اور دنیا سادہ احترام کر دی سی ہوں یہ لوگ ترے جاتے دشمن اور کوئی کمی نہیں انہوں نے چڑی رسول اللہ نقصان پہنچاؤ مکے کے لوگوں بھی یہ شرارتیں سکھاؤ رہے مدینہ جان تو بعد تین یہودی قبیلے جنہوں نے رسول اللہ نے معاہدے کیتے سی سارے غدار نکلے جنہ انہوں نے موقع ملیا حضور علیہ السلام نقصان پہنچاؤ کا صحابہ نے انہوں نے کوششیں کی اور بنو نذیر کے قبیلے چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معاملے کے تصفیہ علی گئے سی دیوار کے کول بیٹھے سی اس وقت ظالمہ نے سازش ہی ایک کر لی بے کتے چھت دے چڑھ دے اور چکی کا چڑھانا پاٹ آپ گرا دے اور کچل دے مارن کی تیاری پوری کر دی اللہ تعالیٰ کی طرفوں وہی آئی تو رسول اللہ چپ کر چلے صحابہ بیٹھے رہے حضور چلے بعد لوگوں نے دیکھا بھی رسول اللہ چلی پھر ہولی ہولی صحابہ بھی چلے آپ نے پھر پیغام بھیجا کہ میرے رب نے مینو اطلاع دیتی ہے بندے دے پت بن کے یا معافی منگ کے صلح کر لو دوبارہ ورنہ میں ہوں تمہارا کوئی حال نہیں رہنا تھی بہت ظالم دے بغل دے سپ دے تمہیں زندہ نہیں رہنا اڑ گئے تم جو کرنا کرنا تم سمجھا بھی قریش مکہ انہوں نے بےوقوفا جنگ نہیں سی لڑنی آتی سارے قلعے آ سب کو ہتھیار ہے تینوں پتا لگ جائے گا تو کسی مردہ نہ لڑے حضور نے حکم دیتا پھر محاصرہ کرو اور کھجوراں سی بہت ساری انہوں نے قلعے کے گرجلے پر لکے آپ نے آگے فرما کٹ لے پھر چیخے چلائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں آدھا فساد نہ برپا کرو زمین خرابی نہ کرو اے ویکھو سارے باغ اجاڑ دیتے اور فصلیں وہ اللہ تعالیٰ نے اتارنا کئی مسلمان بھی کئی شریف لوگ ہوں دین دے بڑے پریشانی ہو جائے یار ایڈی خطرناک گیا اللہ نے صورت حشر اتارا کہ درخت جڑے کٹے گئے اللہ کے اذن نہ کٹے یہ فساد کوئی نہیں یہاں کا گڑھ ختم کر لی یہ ساری پناہ یہاں کی ختم کر لی یہ بالکل دین یہاں کے بارے نرمی نہ سوچا کرو ظالموں معافی دینی انہوں نے زندہ رہنا انتہائی حماقت افرے بے جا سر یہ کون ہے اے صوفی ازم پاروں اخلاق کا درس مسلمان مسکین ہونا چاہیے عاجز ہونا چاہیے نرمی بالکل دین نہ چلنا نرمی کا بھی کوئی موقع ہوتا جب واقعی کوئی مسکین غریب سامنے آئے عاجز بنو خود محبت کرو مگر ایک موقع جڑا شدت اور سختی کا اتنے جڑا کہ نہیں مسلمانوں نرمی ہونا چاہیے بےوقوف کا بچہ اسلام نے بدنام کر رہا اس سے اللہ کا حکم وقت دلائن جنی سختی کر سکتا کر کچھ جو ہے نا بئی من بھائی سپ نو دھد پڑا انسانوں مارن کی سلاح ہونا یہ پاؤ دے ڈنگا پھرے نکوئی با بدا کردن چنانا کہ بد کردن بجائے نیک مرد بریا نیکی کرنی اینا ہی گناہ جنہ نیکا نہ بدی کرے سمجھ کا مسئلہ اس تو بھائی عیسائی پیغمبر نے سختیاں بڑیاں کیتیاں جو پترو رب کا بھی یہ حال ہے رب بھی کتنے بڑا رؤوف اور رہی نا کتنے بستیاں یہ بستیاں تباہ اے ہونی تو سامنے کیویں طوفان کے ذریعے برباد کریے رب نے نرمی کی تھی
تباہ کرتے آدمی سمجھے ایک تو زیادہ ظلم ہونا کوئی کتنا غصے اور رانی کے اندر برباد جتنے توقع بھی نہیں تھی پانی کبھی چلیا نہیں تھی چڑھا دو اس اللہ رحمت بھی کرتا عذاب دے موقع سے عذاب بھی کرتا بس 90 عبادی انی انا الغفور الرحیم میرے بندیاں نوں دس دیو میں بڑا بخشنہار اور مہربان وان عذابی هو العذاب المہین مگر پڑھنا برابر رکھنا سارے چنت نہیں کر دینا میں نہیں غفور رہے گا نال یہ دسو کہ میرا عذاب بھی دردناک ہے جی دوجا ہاتھ دیکھنا چاہتا نا اٹھی بھی ایسی بجتی ہے پھر وہ کوئی پناہ نہیں اس پاروں رسول کریم نو نقصان پہنچاؤ کی کوشش کرتے پھر بنو نذیر دے مکان انہیں اپنے ہاتھی چاہے مہلت منگ لی ساری سانو معافی جو اسی اجڑ جانے اپنے ہاتھوں کا مکان کٹا ہے وہ جنہ سامان ان سے لگ سکتے لے کے پھر خیبر نو نکل گیا بعد میں شرارتیں خیبر دے یہودیاں رل کے مگر مدینہ صاف کر تو یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نو جدو حکم ہویا یہ شاید وہ سمجھو بھی ایسا کٹھیاں پڑھی 60 تو شروع ہو کے 66 یہ ایران اگے رسولہ کی زبانوں کبھی نہیں سکتا ایڈے کتاب اخوایا انہوں نے نرمی کی یاد مغرے دے اندر اللہ رب العالمین نے میں اس دے نال دی یاد پڑھ دینا جس پاروں کیا کہ لوگوں تو ڈری نہ کہ یہودی جنی مرضی سازشاں کرن چلے قتلیاں نہیں کر سکنی اللہ حفاظت کرو گے تے پہنچا دے کسر نہیں چھڑ رہی پرم یہاں کا یہ کہ لوگ سمجھتے سی یار تورات دے عالم ہے فتوے دے گڈیاں مدرسے یہاں دے اللہ کے رسول نے حکم آیا بعد تو یہاں کی جی پیری اور مشیقت جڑے بم نہ اڑا دنیا میں اعلان کر دے یہاں کا کوئی خدا دے ہاں مقام نہیں یہ سمجھو ربی جی ہے چیز اللہ تعالیٰ دے یہاں کی قدر و قیمت پہلے دی ایسے لوگ جڑے صدیاں تو پیر سمجھے جاتے دنیا انہوں کے ہاتھ انہوں نے اعلان سنا اور گاہ انہوں کی فردے جرم بیان کریں کہ کس منہ خدا رسیدہ قوم دے اللہ کی چہتی قوم ہے اسی رب کا برگزیدہ قبیلہ اج تک پوری بائبل پڑھی ہے نہیں اسرائیل کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اسرائیلی عام قوم اور کی قوم یہ خدا کی چنی قوم برگزیدہ لاڈلے پیارے پھر انہوں نے عالم اخبار اور ربانی اللہ والے اسی میں کہنا کہ بزرگ گدیاں والے کچھ نہیں کی خطرناک بات انہیں اٹھ کھڑے ہونے یہ اعلان کی رسول اللہ کو کرایا گیا قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء بڑی تو اللہ نرمی ہوئی ہے تو بڑا تو اللہ احترام کیتا سن لو اے موسیٰ علیہ السلام کی امت لستم علی شیء تواڈے دین دی رائی برابر ہے تسے کسے شے تو اج تو نہ تہاڈا کوئی ادب نہ تسی کوئی مقدس گروہ نہ عالم بدترین لوگ لستم علی شیء تسی کسی دین تے یہ تواڈے میں جھوٹے دعوے حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم انہاں تے رب نے تواڈی کوئی حیثیت نہیں مننی بالکل اعلان دے بھی تسی ہندے اور بدماش تے تواڈا کوئی دین و مذہب نہیں جب تک تسی تورات نو انجیل نو اور اس شے نو جڑی تواڈے رب دی طرفوں اتری ہے قرآن اینو قائم نہ کرو قرآن تے ہوندا تورات انجیل نو کی قائم کرنا ضروری کیونکہ یہ لوگ تورات انجیل دا ہی فخر کرتے سی اسی انہاں کتاباں دے وارث ہیں تے دین دی چھڑ کو کتاباں وہ کتاباں پڑھیاں تے آخر تے ایک رسول آ رہا جڑی آ شان ہونی ہے تے ایمان لیا اس تو حضور دی جو مخالفت کی تو رسول اللہ کا کچھ وگام تو پہلا اپنے دین تورات اور انجیل دبا کر انہاں دی پیش گوئیاں چٹلاتیاں جو دے وعدہ لیا گیا سی پھر گئے اس تو اللہ نے کیا ہن تانوں کچھ بھی نہیں مننا نہ عالم نہ بزرگ نہ خدا دیا تاری مغفرت جب تک تسی تورات اور انجیل دے وعدے جڑے انہوں دے مطابق رسول اللہ کا دامن نہ پڑھو اور اس قرآن سے نہ آ جاؤ ولا یزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا اور رسول کریم علیہ السلام نے دستا تیرے تے جو دین اتردا جنہ تو انہاں نوں پہنچاونا نے انہاں دی بیماری ودی جاندی ہے یہ ہور زیادہ دشمنی تے رہندے ہون تے ہونے پڑھ کے اٹھنا انہاں نے کہ سانوں کچھ بھی نہیں منیا ایسے ایسے شیخ سی ایڈے ایڈے بزرگ سی عالم سمجھ انہیں صاف اڑاتا کچھ بھی نہیں تو دین و مذہب فلا تأس علی القوم الکافرین تو نہ کافر قوم دے بارے چ کوئی غم نہیں کرنا یہاں دے عذاب دا وقت آ گیا بھگتیا نہ پھر مدینے بچے نہ خیبر سے نہ دی جان چھٹی عرب دے جزیرے سے نہ کوئی تھا نہیں رہ گیا پھر ایک بھی ایسا 67 تو شروع ہو کے 86 تک یہ تو اگے شروع ہو جاتی ہیں کہڑے منہ دیندار پاؤں کہڑی تورات نے انجیل سے عمل کر دے نبیاں نے قتل کیتا وہ سارے گاہ تسی بن امام راضی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر الکبیر اسی طرح جدو اس شیول دھیان رکھا بنے قرآن اگوں پیچھوں پتا چنانچہ یہ سمجھو تفسیر کا 5واں جوز 12واں اور 50 تو پہلا امام نے اس بارے سے
المسئلہ الثالثہ دے تحت 10 روایت جنہاں کو آخری ہے حضرت علی رضی اللہ بارے اتری دوجے قرآن دے فلانی اتری مگر اللہ دے بندے نے پھر آخر سے جڑی کھڑی گل سی وہ کہی وَعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الرِّوَایَاتِ وَإِنْ كَثُرَتْ آندا اگر تے روایتاں بہت 10 میں لکھیاں کو کوشاں دا کو پوچھاں دا الا ان الاولا حمله على انه تعالى امن من مكر اليهود والنصارى مگر صحیح بات یہی ہے دیکھے مانا لو کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیاں اور عیسائیوں دے بارے پیغام دا کیا سی اور دے بارے تسلی دی کہ دشمن بھی ہو جان گے نا اگے عرب دے مشرک دشمن نال ہے کچھ نہیں بگاڑ سکیں وامروا بإظهار التبلیغ من غیر مبارات منهم ہن دین دی یہ بات بتا دے کوئی توسی عالم نہیں کوئی شیخ نہیں بالکل لانتی ٹولا دے پرواہ کوئی نہیں کرے اور یہ آدھے مانا کیوں ٹھیک ہے یہ تے خلافت خلوفت کی گل کوئی نہیں یہودیاں عیسائیاں کی گل ہے وذلك لأن ما قبل هذا الآيات بكثير وما بعد بكثير لما كان كلام مال اليهود والنصارى آدھے اس تو ایک گل مضبوط ہے عقل والا آدمی جدو قرآن شریف چیز صاحب تو پہلیاں بھی بہت ساری آیتاں پڑھے اگڑیاں بھی پڑھے انہوں سارا پتہ لگ اتنے ساری گل یہودیاں اور عیسائیاں نہ ہو رہی پیچھے بھی 15-20 ایسا یہ ہوئی ہے اگے بھی اتنے کوئی مسلمانوں کی گل نہیں نہ کوئی خلیفے کی گل یہود نصارا نہ مناظرہ ہو رہا ان كان هذا الآيات الواحدة في البيان على وجن تكون أجنبية لما قبل وبعد اور اتنے جڑیاں روایتاں آندا کوئی حضرت علی دے کچھ اینوں وارنا ادا ہی ہے جویں کلام چل رہا وہ اگے بھی ہو رہا پیچھے بھی ہو رہا درمیان سے ایسی بات لایا جڑی بالکل اجنبی ہے وہ تعلق ہی کوئی نہیں وہ بھی گل کچھ ہور سی وچ اور اس یہو جہا طریقہ اللہ دے کلام سے نہیں ہو سکتا اللہ یہو جی غلط بات نہیں کر سکتا گل کوئی چھڑی وجہ بچے میں خام خواہ ٹنگ دے اور یہ اعتراض خود شیعہ یعنی اس دور جی سب تو اچھی تفسیر لکھی گئی تفسیر نمونہ وہ اندر بھی یہ سوال اٹھا کے بھی جوڑ سے کوئی نہیں اس کرتا پہلی آیتاں یہودیاں عیسائیوں کے بارے جگہ یہ حضرت علی کی بچی آ گئی تو آدھے نہیں یہ ترتیب کا ایسا خیال نہیں کرنا چاہیے ایسا ادا ہی لوگوں نے جوڑ کر قرآن شریف سے بے اعتمادی ہے وہ تو جی بھروسہ نہیں مگر منن والوں کا بھی حال ہے کہ ایک ٹکڑا لے لینا انہوں جدھر مرضی لے لو وقت ہوئے لے وسیلہ متے وہ اللہ کا وسیلہ ڈھونڈو بھائی قرآن مجید کتنے ہے اگے کی ہے پیچھے کی ہے اتنے پیر پڑھنے کی کوئی گل ہے جی جدو ربط کو چھڈو گے ریفرنس ٹو دی کنٹیکسٹ یہ علم چاہتے ہیں کہ سیاق و سباق کے مطابق بات کرو کہ اگے کی گل ہے پیچھے کی گل ہے آپ سے سمجھ آ جائے کہ اتنے فکرا کی مانا تو جی تھی انہوں کٹ کے باقی سارے بکھرا لے جاؤ گے جو مرضی بنا دو اس ایک بازیچہ سوال بن گا بچوں کا کھیڈ جو جی مرضی تشریح کرو تو سارا فتنہ اور فساد اس طرح کہ قرآن مجید دے ربط نو یہ لوگ اہمیت نہیں دے بات جی اگوں پیچھوں پڑھ کئی آیتاں پہلا شروع کر کوئی بھی نہیں تھی آپ اپنی نظر اردو ترجمہ لے کے دیکھ لو مولوی جھوٹ بول یعنی بالکل دھوکھا پیسے کی گل کا یہ دھوکھی کوئی اس پارا امام راضی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اتنے بھائی بات پہلا بھی یہودیاں اور عیسائیاں نہ چل رہی اگے بھی چل رہی ہے اتنے درمیان ٹکڑا خلیفہ آدمی مرا ہے کوئی جوڑ نہیں یہ روایت جہاں یہ قرآن مجید کا میل نہیں کھاندیاں قرآن اللہ کا کرام ہے اور اس تو پاک ہے بھی بات کوئی شروع ہوئے تو درمیان کوئی اور گل چھڑ دے ایک مربوط ہے منظم کرام اور اسے تو موجودہ یہ بھی ایک قید چھڑیا کہ لفظوں ادھر ادھر کر دو سارا تباہ ہو اسی صرف نہیں اپنے علم پاروں سمجھے کمی نہیں ورنہ قرآن اتنا اعلیٰ اور بلند کرام ہے کہ سورہ مائدہ ہی حضور پتہ ہے ایک عالم پڑھ رہا سی قرآن کا قاری اللہ تعالیٰ فرماتا کہ چور اور چورنی دے ہاتھ کر دو اسے انہیں پڑھیا واللہ غفور رحیم اللہ بخشن آ رہا میرے بڑا ایک بدوی انہوں قرآن نہیں سی یاد نہ یہی پتا سی دیکھی پڑھ رہے انہیں جیسے سنی گل میں چور سے چور دین کا ہاتھ کٹو کہ اللہ بڑا بخشن آ رہا مہربان ہے اور کہنے لگا قاری قرآن میں کی پڑھنا تھا آندہ اللہ کا کلام انہیں آخیا اللہ کا کلام نہیں میں عالم نہیں یہ اللہ کا کلام اللہ تعالیٰ نے نہیں عقل نہیں ہاتھ وڈن کا حکم دینا تو نالا کا بگلا بخشن آ رہا مہربان یہ کوئی گل بنتی کاری جڑا سی متوجہ ہوا انہیں ہوش کی تھی کہنے لگا نہیں واللہ عزیزن اللہ تعالیٰ کا جو چاہے حکم دے کوئی نہ آکھو 10 روپیے سے ہاتھ وڈاتے حاکم ہے اسی کام یہ اعتراض کرے عزیز غالب ساری وہی رعیت ہے حکیم اور جڑا حکم وہ دینا وہ بہتری کوئی غلط حکم نہیں انہیں آگے ہاں اللہ لگا بالکل ہوں تو گل تھبی نہ ادھروں سخت حکم دیتا چوری کرنے والا رعایت نہ کرو کس جو یہاں کے حق نال یہ کیا ہے حکم دینے عزیز کوئی اعتراض نہ کرے وہ اپنی کائنات کا بادشاہ مالک ہے
اعتراض کرنا بھی کرے مولا تمہیں کبھی سمجھ حکیم جہاں قانون بنا وہ مسلط بہتری ہے ایک دا وڈو گے آرام نہ لوگ دروازے کھلے ساؤن جی چھٹیاں دے جاؤ گے یا قید کرو گے قید جڑے جانے اتنے کھا پی کے مڑ کے پیالہ جڑا دھو کے رکھو گے کر جی پھر آ جاؤ ہوں چسکا پی جاتا کوئی جرم تو بعد نہیں آتے آدھی مجرم ہو جاتے اتنے یہ راج ہے بگڑسانیاں ختم کر پتھر مار جوڑ ہاتھ وڑ تو یہ ایک مثال میں دیتی کہ انپڑھ بدوی نے انہوں کہتا بھی یہ نہیں تو قرآن پڑھتا تمہارا اللہ کا کلام ہے اللہ ادا کی گل نہیں کر سکتا بھی جی آپس میں کوئی نہ جوڑ میل ہوئے جدو ہمیں ہوشنا سوچ کے پڑھیا کہیں گا ہوں ٹھیک یہ مناسب بات ہے اور ایک مرد رب جی نے مسلمان جی کئی پڑھے لکھے جمدے ہی آتے ہوں تو بہت ہو گئے انہیں ایک نظم سوال کر کے علماء نے بھیجا یہ کہڑا دین ہے جی اس طرح حکم ہے بے 3 درم اگر چوری کرے دینار دا چوتھا 3 درم 4.5 ماشے کا درم ہوں چاندی 3 درم کی چوری ہوئے ہاتھ کٹیا یہ چورا خیر ہے 3 درم کی چوری سے ہاتھ کٹے اور دوسرے پاسے اگر ایک آدمی کا ہاتھ کسی نے کٹتا ظلمنا تو وہ دیت کنا مارنا جی 50 اونٹ 50 اونٹ کی قیمت انہوں بھرنی پی ہے ہاتھ وٹ انہیں سوال لکھا بھی کئی شریعت ہے ادھر ہاتھ کی قیمت اینی ہے 500 دینار سونے دے 50 اونٹ ادھر ہے جو انہیں ایک توڑا ہی چوری کر لی تو ہاتھ وٹ علماء نے کر لی علماء نے بھی نظم کی جواب دیتا انہیں آخیا جدوں تک وہ ہاتھ امین اور امانت دار سی ایک نیک بندے کا ہاتھ سی وہ مل 500 دینار جدو خائن ہو گیا بددیانت ہو گیا لوگوں کے مال لٹن لگا وہ مل کوئی نہیں رہا وہ کوئی قیمت نہیں رہی وہ اللہ نے اینا مل کھاتا ہوں 3 درم بھی چوری کروں گا کٹ جائے گا وہ 3 درم بھی جڑا ہے یہ مل جنا بھی نہیں رہ گیا اپنی خیانت کا جی نیک رہے گا پھر وہ مل لینا اسی 500 دینار جدو بے ایمان اور بددیانت ہے لوگوں کا جینا حرام کیا یہ علاج وہ ہاتھ کرے یہ ظلم نہیں امین ہاتھ کا مل 500 اور خائن ہاتھ جڑا وہ 3 درم دے کرتا جاتا تو دین اسلام میرے بزرگ عزیزو اللہ کی طرف بل قرآن الحکیم یہ فلسفہ لاجک نہ پڑا یہ منطق ہے کوئی بندہ انہوں نہیں چلا سکتا بدقسمتی نہ یہ اس طرح پیش نہیں لوگوں نے سنایا جاتا نا تو مناظرے جھگڑے لڑائیاں یہ جی گل بنا لی ایسی کوئی چیز یہ دنیا کا بہترین سمجھو حکمت کا مجموعہ جس بارے سے کیا گیا حکمت یونانیاں راہ خاندائی حکمت روحانیاں راہ تو یونانیاں دے افلاطون اور ارسطو دے فلسفے پڑھتا رہنا اس حکمت نو پڑھ جڑی آسمان کو یہ ایک شوشہ کر کوئی عقل آ کے اعتراض کرے سوال ہی نہیں پیدا جڑا بڑے تو بڑا دانشور پروفیسر میدان چاہ قرآن نہیں چاہ حال ہے اگے بھی میں ایک بار تو نے بات سنائی کلاس کے اندر استاد نے پروفیسر نے کیا ہے قرآن ہوئی ہے جو جھوٹیاں گلاں لکھیاں بیاج بنانے کے آدمی جی گٹے گٹے سمندروں کا پروفیسر منظور حسین کو اللہ معاف کریں میں اٹھ کے کیا بے حضرت کبھی قرآن پڑھیا بھی آدھا نہیں سچی گل میں نہیں کبھی مطالعہ یہ ہی نتیجہ مسلمان بچوں کے سامنے مسلمان ملک تم ہی مسلمان قرآن اساطیر کیا کہ افسانے اور گپاں کا مجموعہ پتا یہ ہے تینوں بیاج بنانے کا قرآن لکھنی ہے سرے تو یہ نام و نشان ہی کوئی نہیں یہ شرم کی بنیاد سے تھی دہلیے ہوئے جی بچوں کے دماغ خراب تو سارے ملحد جاہل اور پڑھا یہاں کی ڈگریاں قرآن کا حرف نہیں ہو کبھی یہاں توفیق ہی نہیں ہوئی کہ شروع تو آخر تک اس کتاب میں پڑھو ورنہ سلسلہ تو سونے کی ایک زنجیر ہے مفت یہ اندر کوئی خامی والی بات نہیں اس تو آ رہا سوچا ہی نہیں تھا اس بارے اللہ کے رسول نے حکم ہے انہوں نے کہہ دے جی کوئی شک کرنا دے دلوں بنا تو میں تو نہ کسی پڑھیا نہ گیا نہ لکھنا ہوتا تھی ولو شہداءکم من دون اللہ اللہ نو چھڈ کے اور جن مددگار تے حمایتی لبدے جڑا شاعر تے فلسفی دل کر لو کٹھے اور صرف انسان نہیں جن بھی نال ملا لو جے دے ورگی ایک صورت ہی تسی لایا نا جنہاں دی سیٹنگ دی یہو جی حتیٰ کہ تسی یقین جانا رسول اللہ کا کلام بھی دے برابر کچھ حدیث پڑھو حدیث نو پڑھا آدمی اور ادھروں قرآن نو پڑھا مان ہی نہیں سکتا دیکھ دے منہ سے یہ سٹائل ہی ہو رہا ہے انداز دے فکرے ہی ہو جڑے ہیں حدیث سیدھی شادی بات بڑی حکمت دانائی ہوئے مگر قرآن بہت بلند ہے مستشرق عراق سے آ گیا یہ مستشرقین کا طبقہ یہودی عیسائی اور مال یہاں سے انہوں نے حکومت بہت خرچ کر دی ہیں جنی رعایت یہاں ملتی ہے عزت یہاں کی کسی یہ رننا انہوں لوگوں کا شکل اور انہوں نے اس گل سے لایا کوئی سنسکرت سیکھے کوئی عربی سیکھے کوئی دوجی یہ ہر دین میں اتنا پردے سے چھان بین کر کے اپنے حکومتوں دس رہے بھائی جی یہاں کی جڑ وڈنی چاہ علم سے غرق ہوئے
مسلمان بھی نہیں انہوں سامنے عالم بول سکتا انہیں قرآن اور حدیث میں پڑھ مگر نیت بری. تو عراق کا انہیں دورہ کیا تو اسے ہبت الدین الحسینی ایک شیعہ عالم سی مگر وہ یہو نہیں سی قرآن نہ منے قرآن تو انہیں بہت سارا بھی. ایسے تو سید محمد الغزالی نے سعودی عرب دے نظرات میں پھر قرآن کو اقتباس کہ میں شیعہ عالم کا دینا تاکہ پتہ لگے کہ جڑے صحیح شیعہ وہ قرآن کی من 30 طریقے انہوں نے ثابت کیا قرآن موجہ 30 شہر دین سال. تو وزیر المعارف سی اسے وزیر تعلیم تو مستشرق آ گیا تو لائبریری دیکھنے انہیں پوچھا بھائی قرآن دے بارے تھوڑا میں کہ قرآن موجہ جی کوئی مثال جو آؤں گا یار تیرے جیسا پڑھیا لکھا بندہ جی عربی ہے ہر کوئی بنا سکتا ہے عربی بات. انہوں نے وہ پھر کوئی جواب نہیں اتنا نہیں انہیں سمجھنا ہوں نہج البلاغہ سی حضرت علی رضی اللہ خطبے وہ نظر پہ کہنے لگا یار جس کرام تو آدھا موجہ تے میرے نال اور ٹھیک ہے بھائی جن عرب لوگ نا پاویں وہ عیسائی یا یہودی نہج البلاغہ نو حفظ کراؤں دے کہ حضرت علی دے کلمے کٹ لو تب تسی ادیب بنو گے تب اخبار لکھو گے تب تسی دنیا پہ لکھنا ہے. بہت اچھی بات ہے اس پاروں نہج البلاغہ کہ بلاغت دی انتہا ہے انہیں اکائی نو موجہ آنا تسی قرآن کی ہے. علامہ نو موقع مل گیا انہوں نے کہا تو مننا نا بھی ایک بڑی علی دا کلام ہے عام انسانوں کی سزا تو چاہتا بیل کرے نا پڑھ پڑھ کے اسی وجہ سے آنے تو انہیں آخیا یہ من پڑھنا ہے بے علی آتا میرا کلام جڑا اللہ کے کلام کے مقابلے جس طرح ہے جی خالق کے مقابلے مخلوق اللہ جڑے جی اللہ کی برابری مخلوق نے کی کرنی میرا کلام میرے سامنے انہیں آخیا ہوں جی علی نو مننا علی جی آپ قرار کر دیا میرا کلام میرے سامنے جی میں تو دھوکھا دیا نہیں علی 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 مینو شیعہ سمجھ کے تو رونج فریب کرتا سی علی تو خود ہار من دیا بھی نہیں قرآن کی برابری کوئی نہیں کر سکتا. تو قرآن جیسی دولت اللہ تعالیٰ نے مینو اور تمہوں دے کے رسول کریم علیہ السلام کی مار اتنا بڑا احسان فرمایا بیداں کا انعام کسی امت نہیں ہوا اور قیامت تک رابطے کا محافظ ہے. باقی یہ تشریح لیے اصول یاد رکھو بھائی جدوں بھی کوئی آیت سناوے تسی اپنے گھر جا کے قرآن کھولو وہ اگے پچھوں پڑھو جی تو سمجھ آئے ویسے چوڑ اس گل کی بہتی ہے تو گل صحیح ہے ورنہ قرآن مجید نہ ٹھٹھا اور مزاق ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد آلہ واصحابہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا محمد آلہ واصحابہ اجمعین. مولانا صاحب السلام علیکم. مردے کو دفن کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اسے دائیں کروٹ کے بل قبلہ کی طرف اس کا رخ کریں یا سیدھا لٹا کر اس کا صرف منہ قبلہ کی طرف کریں؟ وضاحت فرما دیں. شکر. بڑی ضروری بات ہے اور میری تھوڑی بدقسمتی ہے یا یہاں علماء نو علم کوئی نہیں یا کول نہیں ہوں دفن کرنے اس تو میٹاں خراب ہو رہی ہیں بالکل سنت دے خلاف دفن ہو رہا ہے سیدھا لٹا دیں ڈائیں منہ پھرتے رہتے. یہ دین دی کسی کتاب نہیں دنیا کا کوئی فرقہ لگتا ہے نہ شیعہ نہ اہل سنت دے 4 فقہ دے امام نہ اہل حدیث کسی کا مذہب نہیں مگر کوئی نہیں کرتا. جب دسی جا نا تو حیران ہوں. یہ بھی چونکہ تازہ ہی واقعہ ہے دوست ویسے ہی ملیا سی کہ کالم دین دی موجودگی چاہتا ہی انہیں آپ لٹایا اور منہ کیا نے آخیا مولانا انج نہ کرو سجا پاسا تھلے کرو تو کھبا اتنے لیاؤ تو بالکل ستے بندے کی طرح کبڑا منے نہیں یہ کوئی کرنا. بعد انہیں پھر ایک اور عالم دین کی طرف رجوع کیا وہ بھی بیان میں سنا انہیں آخیا کوئی نہیں دونوں طرح ٹھیک ہوں زیادہ بہتر سجے پاسے پہ ایویں گل ٹالی افضل افضل نہیں کیا ضروری حتیٰ کے بعد کئی امام اور عالم ایسے جنا کر قبر پٹو اگر نہیں ایسا کر سکے دوبارہ ٹھیک کر. ایسا مسئلہ جس تو سارے غافل ہے مردے صحیح دفن کر. 259 تو لے کے سمجھو بحث چل رہی ہے 265 فتاوا رشیدیہ مولانا رشید گنگوئی دا اور ایسے بے شمار علماء دیا موہراں جنہوں نے اس لکھا کہ دفن کرنا میت کو داہنے پہلو پر قبلہ رخ اے رب دا نام منو کھول جاؤ قبراں تے انہاں مسلمان بندیاں تے رحم کھاؤ نہ کرو منہ نہ کی بننا آ جانا انہیں اپنی جگہ تے منہ دا نہیں حکم سجا پاسا بالکل تھلے آوے اور کھبا اتنے آ جائے. اگر ڈگن کا اندیشہ پچھلی دیوار نہ وہ کنڈ لا دیو ہونا اس طرح سے. دفن کرنا میت کو دہنے پہلو پر قبلہ رخ بال اتفاق مسنون و متوارث و معمول بلا خلاف. یہ اندر کوئی اختلاف نہیں کوئی روڑے والی گل نہیں بلکہ کلام فقہا علیہم الرحمت اس کے خلاف کے منع پر مسرہ موجود. علماء نے نہیں لکھا کہ اس طرح کرو بلکہ دوجا نال یہ لکھا اگر ایسا نہ کیتا جائے تو ناجائز ہے اس کو منع کیتا گیا وہ نہ کرے.
آخر کے نے پھر بہت سے تاجی کتابوں کے حوالے دیتے اور آخری حوالہ چکے اہل حدیث لوگ جڑے وہ یہو جی گلوں سے اڑتے رہتے وقال فی الدر البہیہ للامام الشوکانی ویوضع علی جنب الایمن مستقبل. امام شوکانی اپنی کتاب الدر البہیہ چ لکھ دے کہ میت نو علی جنب الایمن سجا پاسا تھلے لیاؤ اور قبلے نو صحیح رخ کرو. وقال فی روضۃ النبیہ شرح الدر البہیہ وہا مما العالم فی خلاف اور ان کی شرح پھر روضۃ النبیہ لکھی ہے. سید نواب صدیق حسن رحمۃ اللہ علیہ نے فرماؤں دے مینو یہ بارے کوئی اختلاف نہیں کسی کا ہوں کوئی عالم کوئی نہیں. یہ پوری مسلمان دنیا کا مسئلہ مگر ہو نہیں گیا. کسی بھی حیران ہونا کسی نہیں کیا جنہوں لوگوں نے دسیا شاید کوئی کرتا ورنہ میری کنڈ پرنے لٹا دو. یہ 6 صفحے ایسے پہ سوال آئے گا. تو صحیح سنت طریقہ یہی ہے کریا کرو آپ لائٹ داخل کرو قبلہ رخوں پہلو دے بر لٹاؤ. یہ ہوئی مسئلہ ہے تو سوا کوئی صورت نہیں کسی گروہ نہیں دی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.